یوسف نامی ایک چھوٹا سا بچہ اپنے دیگر 11 بھائیوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے گھر پیدا ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے اور سورج اور چاند اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب اس کے باپ نے اس کا خواب سنا تو جواب دیا کہ میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کو اپنا خواب نہ سناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کے لیے ایک دشمن ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شفقت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زیادہ تھی، اس لیے ان کے دوسرے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ ایک بھائی کے سوا باقیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ ایک طرف انہوں نے منصوبہ بندی کی اور دوسری طرف اللہ نے منصوبہ بنایا، اور یقیناً اللہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے۔ وہاں سے گزرنے والا ایک قافلہ پانی پینے کے ارادوں کے ساتھ کنویں کے قریب آیا، لیکن انہیں یہ خوبصورت بچہ ملا۔ انہوں نے اس بچے کو غلاموں کی ایک بڑی منڈی میں مصر کے ایک وزیر کو زیادہ قیمت پر فروخت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ رہتے ہوئے بڑے ہوئے اور دلکش خوبصورتی کے دور تک پہنچ گئے۔ روز بروز وزیر کی بیوی کے ارادہ شرارت اس سطح پر پہنچ گئے کہ ایک دن اس نے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ برے کے لیے آگے آئیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا، بے شک ظالم کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ کر اپنے آپ کو اس کی برائی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کی ثابت قدمی اور تابع سلوک کا صلہ اس طرح دیا کہ وزیر کی بیوی اور اس کے ارد گرد کے دیگر لوگوں کی وجہ سے ہونے والے بہت سی مشکلات کے بعد بھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں تسبیح کی اور انہیں مصر کا حکمران بنا دیا۔ ان کی ملاقات اپنے محبت کرنے والے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے مجرم بھائیوں سے ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس طویل سفر کے بعد اپنے پیارے بیٹے کی یاد میں روتے تھے، لیکن آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد مل گئے اور ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی۔ دھوکہ دہی کی اس دنیا میں جہاں دھوکے کی چمکتی ہوئی چیزیں ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں اور دھوکہ دیتی ہیں، پاکیزہ پن کا تحفظ اور راست باز منشور کے قواعد کی پاسداری کرنا مشکل لگتا ہے۔ قرآن مجید میں پیش کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی کہانی مہذب، شائستہ اور منصفانہ زندگی کی کہانی ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے خدا سے ڈرانے والے واقعات تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر لوگ آپ کو غلط یا برائی کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کریں، یا اگر آپ کو گناہ راغب بھی لگے، مگر اگر آپ نے اللہ کی رسی کو بھینچ کر تھام لیا ہے اور آپ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ وہاں کوئی آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے، تو آپ کا دل یقیناً آپ کے اندر سرگوشی کرے گا اور مقدس سچائی کی گواہی دے گا۔ نعمان علی خان کے مطابق اس کہانی کے بغیر ہم بہت سے حقائق، حکمت کے جواہرات اور خدائی کونسل کے پہلو سے بے خبر رہتے۔ لہٰذا یہ کہانی ہمیں کافی ٹھوس رہنمائی دیتی ہے اور سچائی اور ثابت قدمی کا رستہ دکھاتی ہے۔